نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم جمعۃ المبارک کے روز اس کے حضور حاضر ہیں۔ آج ایک نہایت اہم موضوع پر میں کچھ گزارشات پیش کروں گا اور وہ بہت ساری غلط فہمیوں کے ازالے پر مبنی بھی ہوگا انشاءاللہ۔ آج کا جو موضوع ہے یا جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے اسلامی تصوف اور غیر اسلامی تصوف کیا ہے۔ عام طور پر جو تصوف کے قائلین ہیں یا ماننے والے ہیں وہ تصوف پر تو بات کرتے ہیں، لیکن اس تصوف کے اندر جو خرابیاں، جو اس کے سقیم پہلو، کمزور پہلو تصوف کے نام پر، صوفیاء کے نام پر اس تصوف میں داخل کر دیے گئے ہیں، ان پر بات نہیں کرتی۔ ہمارے ہاں معاشرے میں 3 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو تصوف کا سرے سے ہی انکاری ہے، وہ کہتا ہے یہ شے ہی کوئی نہیں ہے اور یہ تو کوئی غیر اسلامی سی چیز ہے جس کو اسلام سے جوڑ دیا گیا ہے۔ ایک طبقہ اتنا تصوف میں ڈوبا ہوا ہے، سو کارڈ تصوف میں، کہ وہ نماز، روزہ، جو شریعت کے احکام ہیں، جو معاملات ہیں، جو معاشرت ہے، ان کو اہمیت دینے کو ہی تیار نہیں۔ وہ کہتا ہے بس نیت ٹھیک ہونی چاہیے، آپ درباروں پر آ جائیں، آپ صوفیاء کے ساتھ نسبت بنا لیں، آپ کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا طبقہ ہے۔ تو جس طرح پہلا طبقہ مبنی بر گمراہی تھا، جو بالکل تصوف کا انکار کرتا تھا، یہ طبقہ جو تصوف کا اس حد تک قائل ہے کہ اس کی اصل حقیقت اور حیت کو نہیں جانتا، بلکہ پورے کے پورے غیر ضروری چیزوں کو اس کے اوپر ایک لبادے کے طور پہ چڑھا دیتا ہے، یہ بھی اسی طرح کا گمراہ طبقہ ہے۔ پھر ایک اس دونوں افراط و تفریط کے درمیان ایک طبقہ ہے جو اصل جو تصوف قرآن و سنت سے ماخوذ ہے اس کا قائل ہے، اور وہ طبقہ یہ تصور رکھتا ہے تصوف سے متعلق کہ تصوف کی ہر وہ تعلیم جو قرآن و سنت کے تابع ہوگی، قرآن مجید سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور اسلام کے عمومی مزاج، ان 3 چیزوں سے نہیں ٹکرائے گی۔ اگر ان 3 چیزوں سے ٹکرائے تو وہ چاہے جتنی بڑی ہستی کے نام سے منسوب ہو، اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس چیز کو رد کر دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے تقدیس کا اور عزت و احترام جو بالکل واجب ہے اولیاء بزرگان صوفیاء کا، اس کا ایک ایسا حصار بنا کے پبلک میں لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ تمام جاہلیت کی باتیں کسی بڑی ہستی کے ساتھ منسوب کریں اور اس کو تصوف کا رنگ دیں، اور پھر جو اہل علم ہیں وہ ساری عمر اس کے جواب دیتے ہوئے گزار دیں۔ یہ ہے اصل معمہ۔ تو تیسرا ایک طبقہ ہے جو اصل تصوف کا قائل ہے۔ تو اصل تصوف جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی بے شمار آیات سے معنن اور احادیث مبارکہ سے معنن اور بعض احادیث لفظاً ثابت ہے۔ حدیث جبرائیل ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں۔ تصوف کی اس بات پر اس سے مضبوط دلیل شاید کوئی اور نہ ہو، اتنی صریح دلیل شاید کوئی اور نہ ہو۔ اتنے الگ الگ کر کے شریعت کو، ایمانیات کو اور احسان اور تصوف کو اتنے الگ الگ کر کے شاید کسی اور حدیث میں یہ چیز وارد نہ ہو۔ حدیث جبرائیل جس کو کہتے ہیں، حضور اسلام کی خدمت میں حضرت جبرائیل آئے، صحابہ کرام بیٹھے تھے اور اس طرح بیٹھے، حدیث کے لفظ ہیں، وقت کم ہے میں مختصر بتاتا جاتا، یوں جوڑ کے یہ گھٹنے اپنے جوڑ کے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ بیٹھے اور سوال کیا اخبرنی عن الایمان، کہ
کہ مجھے فرمائیے کہ ایمان کیا ہے، ایمان سے متعلق بتائیے۔ حضور نے فرمایا ارکان ایمان گنوا دیں، الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت۔ بتا دیا بھائی ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، ایک ہونے پر، رسولوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، انبیاء پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی طرف سے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ دوسرا سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام سے متعلق بتائیے۔ آپ نے ارکان اسلام بتا دیے کہ سب سے پہلے توحید اور رسالت کی شہادت ہے، پھر نماز قائم کرو، پھر روزہ رکھو، پھر استطاعت ہو تو حج کرو، اور پھر زکوٰۃ دو۔ دو باتیں ہو گئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر محض ایمانیات ہے اور پھر محض عبادات جس کو ہم کہتے ہیں، یہ دو پورے کا پورا دین ہوتے تو تیسرا سوال نہ کرنے کی ضرورت تھی، نہ اس کا جواب حضور علیہ السلام دیتے، بلکہ بتا دیتے کہ جو کہہ چکا ہوں اس کے اندر پورا کا پورا دین ہو گیا۔ لیکن پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کر کہ جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر تجھے یہ کیفیت نصیب نہ ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو کم از کم تیری یہ کیفیت ضرور ہو نماز میں کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو حصہ تھا، اور پھر جب چلے گئے حضرت جبرائیل تو حضور نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، یعنی مجھ سے سوال کر کے اس طریقے سے اللہ کا منشا تھا کہ تمہیں دین سکھایا جائے۔ تو گویا جس طرح ایمانیات ایک پورا دین کا جزو اور حصہ ہے، جس طرح عبادات دین کا پورا جزو اور حصہ ہے، اسی طرح احسانیات اور تصوف اور کیفیات دین کا پورا جزو اور حصہ ہے۔ اب دیکھیے نا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس تصور کو پختہ کرنا کیا ہے؟ یہ آپ کے باطن کے اندر کی جنگ ہے، آپ اس تصور کو پختہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور اس کو ایمان کا ایک لازمی حصہ قرار دیا گیا کہ آپ کم از کم یہ کیفیت اپنے اوپر ہمہ وقت طاری رکھیں کہ اگر آپ چلے نہیں دیکھ رہے تو کم از کم وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور جب کوئی بڑا دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم جن تقاضوں کا لحاظ رکھتے ہیں آپ خود دیکھ لیں کہ اللہ جب دیکھ رہا ہو تو ہمیں پھر کن کن چیزوں اور کن تقاضوں کا لحاظ رکھنا۔ تو یہ تصوف کا یہاں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اب اگلی بات جو ہے کہ تصوف کے پھر اسلامی تصوف اب میں بتانے لگا ہوں، غیر اسلامی تصوف بہت کچھ ہے، ہم نے کیا کا کیا بنا دیا۔ کچھ ایسی چیزیں جو مباح ہیں ان میں حرج بھی نہیں ہے کرنے میں، لیکن ہم انہی پر پورا کا پورا دین اور تصوف کی بنیاد بنا کر کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا یہ ختم دلوانا یا یہ لنگر وغیرہ پکانا، یہ ٹھیک ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے، مستحسن عمل ہے، اس کا ثواب ہے، چونکہ ہر نیک عمل سے ایک ثواب نکلتا ہے، وہ آپ کسی کی بھی روح کو اصال کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں کل تصوف یہ بن چکا ہے کہ یہ کر لیں بس کمال ہو گیا، باقی چھوڑیں تعلیمات کیا تھی۔ تو اور یہی کچھ مطلب جو اکثر اللہ ماشاء اللہ ہمارے جو بزرگان کے دربار ہیں، وہ جو خانقاہیں ہیں جو مرکز ہوتے تھے ہدایت کا، اب وہ ایک ایونچول ان کے اندر پروسیس ہے، کوئی ایونٹ آتا ہے تو وہ آباد ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی معنویت اس کے اندر اس طرح سے نہیں پائی جاتی۔ اب سنیے کہ اصل تصوف کیا ہے۔ اصل تصوف جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اس سے کیفیات آتی ہیں اور جو ایمان کا حصہ ہے، اس تصوف کے 9 اجزاء ہیں۔ سب سے پہلا جزء اس تصوف کا ہے کہ کم از کم، یعنی اب وہ کیفیت جس کو بتا دیا گیا، اب ہم سمجھ بھی گئے، بتا دیا گیا کہ یہ کیفیت حاصل کرنی ہے، تو اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ کو میں دیکھوں یا کم از کم اللہ مجھے دیکھے، کون سے مراحل ہیں جن سے گزریں تو انسان کو یہ کیفیت جس کو احسان کہا گیا اور عرف عام میں تصوف کہا جاتا ہے وہ کم از کم میسر آتی ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ 9 چیزیں ہیں بقول حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ بڑی چیزیں یہی ہیں، اس کے علاوہ بعض دیگر بزرگوں نے اس کی کچھ کمی بیشی بھی کی۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرائض نمازوں کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ کم از کم دن میں 50 رکعت انسان پڑھے، 50 رکعت۔ اب فرائض کی ہیں وہ 17 رکعتیں بنتی ہیں، یعنی دیگر نوافل سنن ملا کے اتنی ایک پڑھے کہ کم از کم اس کی 50 رکعتیں 24 گھنٹے میں بن جائیں، تو یہ پہلا قدم ہوگا اس کیفیت کی طرف جو رب کو انسان کو رب دکھاتی ہے، یا کم از کم انسان کو یہ تصور دیتی ہے کہ وہ رب کی نگاہ میں ہے۔ یہ پہلا قدم۔ اچھا، اب اس پہلے قدم کے بھی پھر اجزاء ہیں۔ مثلا پہلے قدم کا پہلا جزء تو یہ ہے کہ کم از کم فرض ادا کریں۔
پھر آگے بڑھتا 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 اس جو تعداد ہے اس کو پورا کرے۔ اس کے بعد دوسرا، دن اور رات کے لیے کچھ وظائف لازمی رکھے، یعنی ذکر، اللہ کا ذکر 24 گھنٹے میں چند لمحات کم از کم لازمی مختص کرے، جس میں تمام مافیا، دنیا و مافیا سے کٹ کر اللہ کا ذکر کرے۔ یعنی اس کے نامہ اعمال میں جب وہ کھلے تو کم از کم زیادہ نہیں تو ایک چھوٹا سا پورشن ایسا لازمی ہو کہ جب اللہ کے حضور بندہ پیش ہو تو شرمندگی نہ ہو کہ یہ وہ حصہ ہے 24 گھنٹے کا جو محض اللہ کے لیے گزارا گیا ہے، محض وہ حصہ، بے شک وہ 10 منٹ ہی نہ ہو، بے شک وہ 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو، بے شک وہ 2 منٹ ہی کیوں نہ ہو، تو تھوڑا سا اس سے ریفریش ہو جاتے ہیں بندہ، باطن ریفریش ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر ہر ایک نے اپنے، اب میں دیکھیے میں اصولی باتیں کر رہا ہوں، جزیات میں نہیں جا رہا، مثلا ہر سلسلہ طریقت کے جو وظائف ہیں وہ ذرا مختلف ہیں، کلمہ طیبہ کا ذکر کریں، استغفار کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، یہ ہر ایک کے ہاں مروج ہے۔ تیسری چیز جو اس کے اندر ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت، یہ بڑی لازمی چیز ہے۔ علامہ اقبال نے عرشی کو، ان کے دوست تھے، خط لکھا، اور اس خط میں ان کو کچھ انہوں نے کچھ اپنے روحانی مسائل پوچھے تو علامہ نے خط میں ان کو کہا کہ روحانی مسائل کے ایک علاج بتاتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید کو پڑھنا اپنی زندگی کے اندر لازمی کر لیں۔ اور یہاں پر علامہ نے ایک بڑی جاندار اور بڑی خوبصورت بات لکھی جو شاید اس کے علاوہ کسی نے نہ لکھی ہو۔ علامہ نے کہا کہ لازمی نہیں ہے عرشی صاحب کہ قرآن کے ہر لفظ کے معنی، تفسیر، معارف آپ کو پتہ ہو اور آپ پھر قرآن پڑھیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اتنا فیض ہے کہ اگر بغیر سمجھے بھی کوئی اس کو بار بار محبت سے، تکرار سے پڑھتا ہے تو قرآن اس کو فیض بھی دیتا ہے اور اپنے قاری کو نسبت محمدی بھی میسر کرا دیتا ہے۔ یہ علامہ نے کہا تھا۔ تو تیسری چیز اس میں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اسی میں ایک اور چیز بھی شامل ہے کہ اگر استطاعت ہو تو کوئی ایک آدھ مہینے میں یا ہفتے میں یا مہینے میں 3 ایام بیض کے نفلی روزے اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو رکھ لے۔ یعنی تزکیہ اور تطہیر ہی بنیادی مقصود ہے، چونکہ جب تک اندر گدلا ہے تب تک اوپر کا دروازہ نہیں کھلتا، اور جب یہ اندر کی صفائی کا ہم اس کی طرف قدم اٹھائیں گے تو پھر اوپر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز جو ہے، اب یہ دیکھیے اب میں آ رہا ہوں اصل تصوف میں بتاؤں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن میں ایک تصور ہے کہ ہاں یہ تصوف کا حصہ ہوتی ہیں۔ اب کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو حصہ نہیں ہوتی اور کچھ ایسی بھی ہیں جو ہوتی ہیں اور ہم نہیں سمجھتے۔ اگلی چیز جو ہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہدایات ہیں جو صوفیاء دیتے ہیں، اور یہ تصوف کا اصل اور جزو ہے کہ آپ اپنی خوراک پر کنٹرول رکھیں اور اس حد تک کھائیں کہ آپ کو یہ نہ ہو کہ وہ طاقت دینے کے بجائے الٹا بوجھ بن جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے بہت خوبصورت بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء کے ہاں معمول یہ تھا کہ اتنا کھایا جائے کہ اس سے کم کھانے پر طبیعت میں ضعف یعنی کمزوری محسوس ہو، یعنی اتنا نہ کھائیں کہ کمزور ہو جائیں یا کمزوری محسوس ہو، بس اتنی مقدار رکھیں کہ جس سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ میری صحت مینٹین رہتی ہے، بس اتنا کھائیں۔ کیونکہ اگر آپ اتنا کھائیں گے تو جو کچھ اوپر بیان ہوا ہے، وظائف، نمازوں کی پابندی، نوافل، قرآن، اتنا کھانا آپ کو وہ سب کچھ کرنے دے گا، اور جب آپ اتنا کھا لیں گے تو آپ اور کچھ کرنے لائق نہیں رہیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ صوفیاء کا اس پر اتفاق ہے کہ بہت زیادہ پیٹ بھر کر، زیادہ ہیوی ہو کر کھانا ہمیشہ غفلت کا باعث ہے اور عبادات کی راہ میں رکاوٹ رہا ہے۔ یہ چوتھی چیز۔ پانچویں چیز جو تصوف کا اصل اصول ہے وہ ہے سونے جاگنے کی ترتیب اور وقت کا صحیح استعمال، تقسیم۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ بیٹھیں گے اور اتنا نیکیاں کریں گے کہ دنیا فتح کر دیں گے، اور اس کے بعد 6 مہینے اس طرح پلٹ کے بھی نہیں آئیں گے۔ یہ چونکہ ہم برے صغیر پاک و ہند کے لوگ مذہبی طور پہ جذباتی ہیں، غیر دانش مندانہ لوگ ہیں، مذہب بالعموم اللہ ماشاء اللہ ہے ہی جذباتی لوگوں کے ہاتھ میں۔ آپ کسی کو عقل و دانش کی بات کریں وہ آگے سے آپ کو بے تک عشق کی بات کرتا ہے، بندہ کہاں جائے بتائیے؟ یعنی جس نے قرآن و حدیث کا ایک لفظ نہیں پڑھا ہوا، وہ عشق کا جھنڈا لے کے جب سڑکوں پہ آگ لگائے گا تو اس کے ہاتھ میں کیا آئے گا بتائیے؟ یعنی عقل و دانش کا جو دین ہے اس کو جذباتیت کی روح میں بہا دیا گیا۔ تو اصل چیز پھر کیا ہے کہ آپ سونے جاگنے کی ترتیب بنائیں۔
حضرت سید عائشہ صدیقہ، بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتائیے کہ حضور کا عمل کیا تھا؟ تو کتنا عمل بتا سکتی تھی؟ ایک بات فرمایا، آپ نے فرمایا عمل جو بھی حضور کرتے تھے، کوئی بھی عمل وقتی نہیں کرتے تھے، ہمیشہ دائمی کرتے تھے، اس کو اپنا لیتے تھے، چونکہ جو ہماری فطرت اور طبیعت ہے اس پر اثرات کوئی عارضی عمل نہیں ڈالتا، مستقل جب ایک کام کیا جاتا ہے تو وہ فطرت کی صفائی میں، تزکیہ میں مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اور مشکل بھی یہی ہے، ایک دفعہ زیادہ کر لینا مشکل نہیں ہوتا، وہ آپ پر ایک نیکی کا، جس طرح شیطان کا غلبہ ہوتا ہے اسی طرح نیکی کا بھی غلبہ ہوتا ہے، رحمان کا بھی غلبہ ہوتا ہے، تو ہم اس غلبے میں زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی مؤثریت دائمیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جب تک اس کو دائمی طور پہ نہیں کریں گے اس کے اثرات نہیں آئیں گے۔ تو شاہ صاحب نے اور دیگر کچھ اولیاء کرام اور مفکرین نے بتایا کہ ایام کو، وقت کو 3 حصوں میں بانٹیں، ایک حصہ آرام کریں، دوسرا حصہ معاش میں خرچ کریں، پھر جو تیسرا حصہ ہے اس کو پھر 2 حصوں میں بانٹیں، اور ایک حصہ اپنی فیملی کو دیں، اعزاء و اقارب کو دیں، اور ایک حصہ جو ہے اس کو اپنے مطالعے، علم یا عبادات اور ریاضات کے لیے وقف کریں، تاکہ ہر شے بیلنس ہو کے ساتھ چلتی رہے۔ اور یہ اتنا مشکل کام ہے، کیا تو میں بھی رہا ہوں نا، یہ کرنے میں اتنا مشکل ہے کہ اس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ چھٹی چیز جو آگے بیان کی ہے تصوف کی، وہ خلوت نشینی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ یہ جو 9 چیزیں میں بیان کر رہا ہوں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تصوف کے اندر لازمی یا اس کا حصہ ہو، لازمی نہیں ہو سکتا۔ اور جو اس کے اندر بیان ابھی میں کر رہا ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ اس کو نکال کے آپ پورا اصل تصوف کا تصور سمجھ سکیں۔ یہ اتنی لازمی چیزیں ہیں جو صرف لی ہیں۔ خلوت گزینی، کہ کچھ وقت تنہائی میں گزارنا لازمی ہے، اس سے آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں کہ میں کیا تھا، کیا کر رہا ہوں، یار یہ ہونا کیا چاہیے تھا، چونکہ ہر انسان کے اندر ایک جج ہے، اس کو ملامت کرتا ہے گناہ پر، خوشی پر اس کو راحت اور تسکین اور اچھے جذبات اندر سے ابھارتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھیں، اس کا معمول بنائیں۔ یہ بہت ناگزیر چیز ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہے۔ یعنی جب آپ خود ہی اپنا پیپر چیک کرنے کے قابل نہیں ہیں، خود ہی نہیں دیکھ سکتے کہ میں کن کن مراحل سے گزرا ہوں اور سارا دن میرا کیسا گزرنا چاہیے تھا، کیسا گزرا ہے، اور آپ یقین کیجئے اس خلوت میں اتنی برکت ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں تو اگلا دن جب آپ گزاریں گے تو پچھلی خلوت آپ کے ساتھ ساتھ چلے گی۔ 7ویں چیز حضرت شاہ ولی اللہ نے جو فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ حسن معاشرت، آداب معاشرت، کہ کیا آپ کے ارد گرد جو بیمار ہیں آپ ان کی عیادت کر رہی ہیں، کوئی مصیبت زدہ ہے آپ اس کی مدد کر رہی ہیں، کوئی رشتہ دار ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہی ہیں، اور جو حقوق و فرائض ہیں ارد گرد کے لوگوں کے وہ ادا کر رہی ہیں۔ اگر آپ کر رہی ہیں تو آپ حقیقی معنی میں تزکیہ نفس اور تصوف کے مسافر ہیں۔ بصورت دیگر سب کچھ کر کے آپ ایک بہت بڑی دیوار اپنی راہ میں حائل کر کے کھڑے، اگر آپ حسن معاشرت کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ ہمارے ہاں تصور اور تصوف کا تصور ہی اور ہو گیا، حسن معاشرت اس میں ہے ہی نہیں۔ معاشرے، ہم تو معاشرے کو کوئی جو مطلب جاہلانہ تصور ہے تصوف کا، ہم اس میں معاشرے کو اور دنیا کو اور نہ جانے عجیب و غریب ایک ہم نے اس کو رنگ دے دیا۔ پھر 8واں حصہ جو تصوف کا ہے وہ حصول علم ہے۔ جب تک آپ کا علم ساتھ ساتھ نہیں بڑھتا آپ کا تزکیہ بڑھ ہی نہیں سکتا، وہ ہمیشہ جا کے قدغن لگے گی اور وہ رک جائے گا۔ علم کے ساتھ تزکیہ وابستہ ہے، اس لیے فرائض نبوت میں فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ کتاب پڑھانا اور کتاب سے حکمت اخذ کرنا اور پھر تزکیہ کرنا جوڑ کے بیان کیا گیا فرائض نبوت میں 3 جگہوں پہ قرآن مجید میں۔ جب علم آگے نہیں بڑھتا تزکیہ آگے نہیں بڑھتا۔ علم کا یہ فیض ہے کہ علم دروازے کھول دیتا ہے۔ اور پھر یہ 8ویں چیز، اور پھر 9ویں اور آخری چیز، اور آپ حیران ہوں گے، اس کو حضرت شاہ ولی اللہ جیسے بندے نے تصوف کے اندر وہ وضع کتا، آپ کا لباس، آپ کا چال چلن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کٹنگ کیسے کرواتے ہیں، آپ داڑھی کا خط کرواتے ہیں یا آپ شیپ کرواتے ہیں، وٹس ایور یہ میٹر نہیں کرتا، آپ کیسا اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ تو ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ایک بندہ اگر اپنے آپ کو ہی مینج نہیں کر رہا تو اس نے اپنی باطن کو کیسے، جو ظاہر کو مینج نہیں کر پا رہا وہ باطن کو کیسے مینج کرے گا۔ حضور شیخ الاسلام ایک دفعہ، بہت پرانی بات ہے،
کچھ فرما رہے تھے تربیتی گفتگو، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جب وزٹ کرتا تھا پہلے ادوار میں، تو کسی ہاسٹل کے کمرے میں گیا بچے کے، تو دیکھ کے نکل آیا اور مجھے افسوس ہوا کہ ایک جگہ کہیں بنیان پڑی تھی، کہیں جرابیں، کہیں بوٹ، کہیں بستر پہ کچھ کی کتابیں. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اگر یہ اس ایک مرلے سے کم جو جگہ پہ کمرہ ہے اس کو مینیج نہیں کر پا رہے تو یہ باقی چیزوں کو کیا مینیج کریں گے. تو اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کی ذات کتنی مینیجڈ ہے. اگر آپ کی ذات مینیج نہیں ہے تو پھر آپ کی باطنیت بھی مینیج نہیں ہوگی، آپ کا گھر بھی مینیج نہیں ہوگا، آپ ایک منتشر الفطرت، منتشر الخیال اور منتشر الذہن فرد ہوں گے جو ہوا کی رو میں بہہ رہا ہے، جس طرف ہوا اور حالات اور معاملات اس کو بہاتے ہیں وہ بہتا چلا جا رہا ہے. تو یہ سامعین اکرام 9 چیزیں ہیں جو مل کے حقیقی تصوف کا تصور قائم کرتی ہیں. ان پر عمل شروع کیجئے، ان کو نوٹ کیجئے. اللہ رب العزت ہمارے حال پر لطف و کرم کیجئے. وما علینا الا البلاغ.